کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری۔ آپ جتنے محاورے ایسے فٹ کر سکتے ہیں کرتے جائیں، کیونکہ غریدہ فاروقی صاحبہ نے معصومیت کی انتہا کر دی ہے اور ٹویٹ کیا ہے کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ اس شو میں کیا بات ہو رہی تھی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹرینڈز ناؤ ود عبیر خان۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے بات کرتے ہیں غریدہ فاروقی صاحبہ کی۔ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بڑا ایکسپلین کیا تھا، بڑے تفصیلی طور پہ بتایا تھا کہ کیسے ان کے شو میں بڑی ہی نازیبا گفتگو کی گئی، بڑی بلو دا بیلٹ گفتگو کرتے ہوئے تمام جو پینلسٹ تھے انہوں نے مراد سعید اور عمران خان کی کردار کشی کی، اور اس کے اوپر پھر تحریک انصاف کی طرف سے ایک بیکلاش آیا۔ پیمرا نے ان کو نوٹس، شو کاز نوٹس بھی جاری کیا، اور ہم نے آپ کو یہ بھی پریڈکٹ کر دیا تھا ویڈیو میں کہ اب جو غریدہ فاروقی صاحبہ ہیں وہ وکٹم کارڈ پلے کریں گی اور وہ معصوم بن جائیں گی، بھولی بن جائیں گی، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ اور ایسا ہی کچھ ہوا کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری۔ آپ جتنے محاورے ایسے فٹ کر سکتے ہیں کرتے جائیں، کیونکہ غریدہ فاروقی صاحبہ نے معصومیت کی انتہا کر دی ہے اور ٹویٹ کیا ہے کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ اس شو میں کیا بات ہو رہی تھی، کہ کون سی کتاب کا ذکر ہو رہا تھا، اس کتاب میں مراد سعید کے بارے میں کیا بات کی گئی تھی۔ غریدہ فاروقی صاحبہ کی ٹویٹ پڑھ کے تو یہ لگتا ہے کہ شاید وہ روٹی کو چوچی اور پانی کو مم کہتی ہیں، اور انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ جی سیاست میں ہو کیا رہا ہے اور کون کس کے متعلق کیا رائے رکھتا ہے۔ لیکن ایک مثبت بات یہ ہے کہ غریدہ فاروقی کی اس ٹویٹ کے بعد جو شو کی کلپس کے بعد بہت سے سینئر اینکرز میں منیب فاروق، اجمل جامین، سب نے اس کو ریبٹ کیا اور غریدہ فاروقی کو غلط ٹھہرایا، ان کو تصحیح کرنے کی کوشش کی کہ آپ اس سارے معاملے کو روک سکتے تھے۔ لیکن انفارچونیٹلی ایک گروہ ہے صحافیوں کا، لیفٹ ونگ کا، جو ابھی بھی غریدہ فاروقی کی اس معصومیت پہ ان کے صدقے واری جا رہا ہے، اور غریدہ فاروقی ابھی بھی ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری کا محاورہ کو صحیح ثابت کرتے ہوئے معصوم بنی ہوئی ہیں کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں اور مجھے تو کچھ علم ہی نہیں تھا۔ اور اب بات کرتے ہیں شہباز شریف کی لاہور آمد، اور جو پرویز الہی صاحب کے گھر انہوں نے وزٹ کیا اور چودھری شجاعت صاحب کی طبیعت پوچھنے کے لیے شہباز شریف صاحب گئے۔ 14 سال بعد یہ ان کے گھر جانا ہوا شہباز شریف صاحب کا، اور انہوں نے ان کی طبیعت، ان کی خیریت پوچھی۔ تمام سیاسی پنڈت اس کو بڑے ہی تشویش کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ ایک دم ہی شہباز شریف صاحب کو ان کی حالت کا، ان کی طبیعت کا خیال آ گیا اور وہ ان کی عیادت کرنے چلے گئے۔ ظاہر سی بات ہے یہ ان کے لیے تحریک عدم اعتماد میں ووٹ لینے کے لیے گئے تھے، ان سے ریکویسٹ کرنے گئے تھے کہ آپ پرائم منسٹر عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں، اپوزیشن کے لیے ووٹ ڈال دیں۔ اور 14 سال بعد پرائم منسٹر عمران خان کی وجہ سے یہ دو حریف، یہ متضاد ایک دوسرے کے، شہباز شریف کے آرچ رائیولز ہیں چودھری برادران، یہ ان کے گھر موجود چلے گئے، ان کے گھر پائے گئے، ان سے ریکویسٹ کرتے پائے گئے۔ لیکن اس پورے معاملے میں جہاں پہ شہباز شریف صاحب یہ آرزو لے کر گئے تھے کہ چودھری برادران ان کا ساتھ دے دیں، اور اس کے بعد بغیر پریس کانفرنس کیے، بغیر میڈیا سے بات کیے ان کے گھر سے چلے گئے، تو غالب کا وہ اشعار ہی مجھے یاد آتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ ایسا ہی کچھ ہوا کہ شہباز شریف اور ان کی جو جماعت کے لیڈران تھے وہ پرویز الہی کے ریزیڈنس سے، چودھری شجاعت سے ملاقات کے بعد بڑے بے آبرو ہو کر، شرمندہ ہو کر وہاں سے نکلے جب ان کو سپورٹ نہیں ملا۔ اندرونی ذرائع یہ بتا چکے تھے کہ سپورٹ نہیں ملا، لیکن آج مونس الہی صاحب نے ڈنکے کی چوٹ پہ ایک کانفرنس میں، ایک سیمینار میں پرائم منسٹر عمران خان کی موجودگی میں بڑے ہی الفاظ کا، خوبصورت الفاظ کا اگر میں کہوں چناؤ کرتے ہوئے یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کاف، چودھری برادران پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مونس الہی نے لفظ استعمال کیا کہ جو تماشے چل رہے ہیں اس وقت سیاست میں، اور عمران خان کو سر سر کہہ کر مخاطب کرتے ہوئے مونس الہی نے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، ہم لوگ سیاسی لوگ ہیں، ہمارے گھر جو آتا ہے ہم اس کی جو ہے اس کی میزبانی کرتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، ان سے جلتے ہیں، لیکن ہم رشتے بنا کر ان کو نبھاتے بھی ہیں۔ تو انہوں نے عمران خان کو کہا کہ سر ہم نے آپ سے رشتہ بنایا ہے تو ہم اس کو نبھائیں گے بھی، اور آپ تمام تحریک انصاف کو کلیئرلی کہہ دیں کہ وہ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ایک بڑی ڈیولپمنٹ، مونس الہی نے ایک بہت بڑا بوم پھوڑا ہے پاکستان کی سیاست میں۔ شہباز شریف کی اور نون لیگ کے جو تمام امیدیں تھیں ان پہ پانی پھیر دیا ہے۔ تحریک عدم اعتماد جو ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ بالکل ناممکن نظر آ رہی ہے، لیکن آج مونس الہی کی اس 20-30 سیکنڈ کے کلپ کے بعد بالکل ہی دفن ہو کے رہ گئی ہے۔ نہ بلوچستان عوامی پارٹی تحریک عدم اعتماد میں عمران خان کے اگینسٹ ووٹ کرے گی، نہ پاکستان مسلم لیگ کاف۔ تو اب جو نمبر گیم ہے وہ بالکل آؤٹ ہو چکی ہے۔ اگر ایم کیو ایم پاکستان تحریک عدم اعتماد میں عمران خان کے اگینسٹ ووٹ کر بھی دے، پھر بھی حکومت کو
कोई खतरा नहीं है। और एक बड़ी डेवलपमेंट की गई है मून सलाई की तरफ से कि उन्होंने 2 टोक अंदाज में ये अनाउंस कर दिया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ इमरान खान के साथ मौजूद है और एक दफ़ा फिर ऑपोजिशन को अपनी मुंह की खानी पड़ी है और वो नंबर गेम में बिल्कुल पीछे रह चुके हैं। और अब आखिर में बात करते हैं, एक बड़ी ही अफसोसनाक खबर आ रही है मौलाना फजल रहमान साहब के लिए, जो इस वक्त हुकूमत गिराने निकले हुए हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, हर तरफ उनके विजिट्स हो रहे हैं और डंके की चोट पे वो तहरीक अदम एतमाद को लीड कर रहे हैं। उनको अपने ही घर में शिकस्त हो गई है। अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर ने उनके ही ज़िले से जो डेरा इस्माइल खान से उनको शिकस्त दे दी है मेयर इलेक्शंस में। 25,000 वोटों के लगभग लीड से तहरीक इंसाफ जीत चुकी है, जो KPK में लोकल बॉडीज़ इलेक्शन का पहला मरहला था। बज़ाहिर लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब तमाम मामलात अपने हाथ में लिए उसके बाद एक कह लें फायर बैक मोड में तहरीक इंसाफ नजर आ रही है। एक रीहिट किया है तहरीक इंसाफ ने, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इन लोकल बॉडीज इलेक्शंस के फेज़ 2 में दिखाते हुए मौलाना फजल रहमान को उनके ही आबाई घर में, उनके ही आबाई हलकों से शिकस्त दे दी है तहरीक इंसाफ ने। 2018 में अली अमीन गंडापुर ने 2 हलकों पर मौलाना फजल रहमान को हराया था और अब उनके छोटे भाई ने उन्हीं की जमात को उन्हीं के आबाई हलके में हरा दिया है और मेयर के इलेक्शंस जीत चुके हैं। बहुत ही रियलिटी चेक है मौलाना फजल रहमान के लिए, जो इस वक्त पूरे मुल्क में घूमते फिर रहे हैं और वफाकी तौर पे हुकूमत गिराते और उसको उसके स्टेक होल्डर बने हुए हैं कि जी हमारे हाथ में हुकूमत है। वो अनफॉर्चुनेटली अपने घर की सीट लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस में नहीं बचा सके और ये बड़े ज़रूरी लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ का जो रिफॉर्म्स आ रहे हैं लोकल बॉडीज़ के लिए, उसमें ये बड़े पावरफुल मेयर्स होंगे। तो एक बड़ी पावरफुल पोजीशन जो है वो मौलाना फजल रहमान अपने ही आबाई घर में गंवा चुके हैं और तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा ही मोरल बूस्टर होगा इमरान खान के लिए, उनकी तमाम पार्टी के लिए, कि ये हमें वफाक में गिराना चाह रहे हैं, अपने शहर में, अपने कस्बों में तो इनसे सीट बचाई नहीं जा रही। बड़ा एक नैरेटिव विन है तहरीक इंसाफ के लिए। आने वाले वक्तों में देखते हैं कि तहरीक अदम एतमाद का क्या मुस्तकबिल होता है। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी फीडबैक से, अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह आपको और आपके तमाम जाने वालों को अपने ज़मान में रखे और आप मुझे, ट्रेंड्स पाकिस्तान और तमाम पाकिस्तानियों को अपनी दुआ में रखिएगा।